फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ अरेबिया, जो कि आपके एएमयू और जामिया मिलिया के 11th एंट्रेंस एग्जाम्स और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अरब और हमने अरब की हिस्ट्री को डिवाइड किया था इन 3 पार्ट्स, जिसमें से कि हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, जिसमें कि हमने कवर किया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में क्या चल रहा था, देन ड्यूरिंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में क्या हो रहा था। तो ये लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं देन इन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के सेक्शन में। नाउ अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अरब की हिस्ट्री का थर्ड एंड लास्ट पार्ट के आफ्टर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अंदर क्या हो रहा था। देन माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद अरब में इस्टेब्लिश होती है राशिदून कैलिफेट, या जिसे हम खिलाफत भी बोलते हैं। ये जो कैलिफेट स्टार्ट हुई, ये हुई विद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये इस राशिदून कैलिफेट के पहले खलीफा थे। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत के बारे में, जहां पर के हम हजरत अबू बकर सिद्दीक से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन, उनकी अर्ली लाइफ, उनकी फैमिली और उनके दौर में क्या इवेंट्स और अचीवमेंट्स राशिदून कैलिफेट ने अचीव किए, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आप बने रहें हमारे साथ, और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे देन इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि अल कुतुबुल सित्ता ये किस चीज की कलेक्शन की किताब है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए फिका, बी तसव्वुफ, सी कुरान या फिर डी हदीस। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें हमेशा की तरह। इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस because there is a lot to know, a lot to discuss. Then my friends, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कवर करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, और सबसे पहले इसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हजरत अबू बकर सिद्दीक, माय फ्रेंड्स, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज कंपेनियन थे आउट ऑफ 1,24,000 कंपेनियंस। देन माय फ्रेंड्स, इनकी बर्थ हुई थी ऑन 27 अक्टूबर 573 कॉमन एरा, और इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ था वो था इन मक्का हिजाज, जो कि आज की डेट में सऊदी अरब है। देन इनके फादर का नाम था अबू कहाफा, जिन्होंने के इस्लाम एक्सेप्ट किया था आफ्टर द फतह मक्का। इनकी मदर थी उम्मुल खैर, ये बिलोंग करते थे बनु तीम ट्राइब से। और जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा थे, इनकी कैलिफेट का टोटल पीरियड है 2.5 साल, और सोलर कैलेंडर के हिसाब से इनकी एज है 61 ईयर्स, और लूनर कैलेंडर यानी कि हिजरी कैलेंडर या जिसे इस्लामिक कैलेंडर भी बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनकी एज है 63 ईयर्स। इनकी डेट ऑफ डेथ है 23 अगस्त 634 एडी, और प्लेस ऑफ डेथ है मदीना हिजाज इन प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया। इस बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की अर्ली लाइफ के बारे में। देन माय डियर फ्रेंड्स, हजरत अबू बकर सिद्दीक ये अरब की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे, और इस्लाम लाने से पहले ही इनकी ईमानदारी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी और समझदारी के काफी ज्यादा चर्चे थे, और इनकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको टाइटल दिया था अस-सिद्दीक, यानी कि सच्चे और ईमानदार। इसी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक
کے نام میں صدیق لگا ہوا ہے، جو کہ ٹائٹل دیا گیا تھا بائی دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اکثر کمپٹیشنز میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ صدیق کا ٹائٹل آپ کو کس نے دیا تھا، یا پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیا ٹائٹل دیا تھا۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی جو دوستی ہے یہ اسلام لانے سے بھی کافی پہلے کی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی، پہلا ریویلیشن لے کر آتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اس کے بعد پہلے مرد تھے جنہوں نے کہ اسلام ایکسیپٹ کیا۔ اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ غار حرا میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، تب سے لے کر اور صلح حدیبیہ تک، یعنی کہ جب تک ابھی 3-4 ہزار لوگ مسلمان ہوئے ہیں صرف، تو ابھی تک صرف 3-4 ہزار لوگوں میں سے صرف 3 لوگوں نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی سچائی اور ایمانداری اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے ان سے بنا کوئی سوال جواب کیے اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا، جس میں سے کہ سب سے پہلی شخصیت تھی ان کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت ابوبکر صدیق، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہی صرف 3 وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا کوئی سوال جواب کیے اسلام ایکسیپٹ کر لیا۔ ادروائز صلح حدیبیہ تک جتنے بھی لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے، ہر کسی نے سوال جواب کیے ہیں۔ اسلام لاتے ہی ان کا بھی پرزیکیوشن اسٹارٹ ہو گیا۔ قریش نے ان کو اعلیٰ اور بڑے خاندان سے بلانگ کرنے کے باوجود بھی کے اوپر ہارڈ شپس امپوز کر دیں تاکہ یہ اسلام سے پھر جائیں اور دوبارہ سے بت پرستی کرنا شروع کر دیں۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں کیا ایونٹس ہوئے اور انہوں نے کیا اچیو کیا، آئیے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دین مائی فرینڈس، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں کئی سارے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے، اور انہی امپورٹنٹ ایونٹس میں سے شروعاتی دور کا جو ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے یہ ہے مائگریشن ٹو ایبیسینیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے آئے اور مسلمز کا مکے کے اندر پرزیکیوشن اسٹارٹ ہو گیا، تو اس بڑھتے پرزیکیوشن کے چلتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو الاؤ کیا کہ وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے ایبیسینیا یعنی کہ پریزنٹ ڈے ایتھوپیا کی طرف مائگریٹ کر جائیں، جو کہ پریزنٹ ہے ان دا افریقہ کانٹیننٹ۔ اور ان مائگریٹ کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ اچھا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مائگریٹ کیا تھا، اس میں وہ مکے میں ہی تھے۔ تو جب قریش کو یہ پتا چلتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی ایتھوپیا چلے گئے ہیں، تو وہ ایک ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ اور جب یہ ڈیلیگیشن ایتھوپیا پہنچتا ہے تو وہاں کے جو رولر تھے جن کو کہ بولا جاتا ہے نیگوس، اور ان کو عربک میں نجاشی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت ہی جسٹ اور پیسفل رولر تھے۔ یہ قریش کے اس ڈیلیگیشن کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں ان مسلمز کو ان کو حوالے کرنے سے، اور اس ڈیلیگیشن کو وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں کافی زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں ان اور پریویس لیکچرز۔ ناؤ ایتھوپیا کی مائگریشن کے 2-3 سال بعد ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے ان دا اسلامک ہسٹری، جسے کہ ہم بولتے ہیں مائگریشن ٹو مدینہ، جو کہ ہوئی تھی ان 622 سی ای۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ کر رہے تھے تو ان کو سفر میں جو ایکمپنی کر رہے تھے وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے آپ سے پریویس لیکچرز میں پوچھا تھا کہ جب یہ دونوں مائگریٹ کر رہے تھے تو قریش نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک گروپ بھیجا تھا، تو اس گروپ سے چھپنے کے لیے یہ کون سی کیو میں، کون سی غار میں چھپے تھے؟ اگر آپ نے میرا وہ لیکچر دیکھا ہوگا تو اس کویشچن کا آنسر آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ دین ان مائگریشنز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ساری بیٹلز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اور ایک کروشل رول پلے کیا، جیسے کہ ان دا بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرینچ، اور یہاں پر لیڈرشپ دکھاتے ہوئے ملٹریلی اسلام کے لیے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا۔
پھر آفٹر دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان 632 CE حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنتے ہیں آف دا مسلمز، جن کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے کیا تھا، اور پوری مسلم کمیونٹی نے، پوری مسلم امہ نے ان کو ایز اے خلیفہ ایکسپٹ کر لیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق 634 CE تک مسلمانوں کے خلیفہ رہتے ہیں انٹل ہز ڈیتھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جو کہ اسلامک کیلیفیٹ کا بالکل پہلا اور شروعاتی دور ہے، تو اس کے اچیومنٹس بھی کم نہیں ہیں، جبکہ یہ صرف 2.5 سال کا پیریڈ تھا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو ردا وارز لانچ کی۔ یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آفٹر دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو 2 چیلنجز کا یہاں پر سامنا کرنا پڑا، اور پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ عرب میں آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی اور لوگوں نے پروفٹ ہوڈ کا اور میسنجر ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس میں سے کہ مسیلمہ کذاب ایک بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے۔ ان لوگوں کے اگینسٹ حضرت ابو بکر صدیق نے ود دا آئرن فسٹ ایکشن لیا اور ان کو وہیں دبا دیا، وہیں کچل دیا۔ پھر دوسرا جو فتنہ تھا وہ تھا زکوٰۃ کا، بیکاز زکوٰۃ اسلام میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے، اسلامک عبادت ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے دوسرا چیلنج یہ کھڑا تھا کہ بہت سارے عرب ٹرائبس نے جو اسلامک کیلیفیٹ تھی، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق جس کے خلیفہ تھے، اس کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ تو دیں گے ہم، لیکن ہم خود ہی جمع کر کے اس کو خود ہی مینج کر لیں گے۔ بٹ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نبی کے دور میں اونٹ دیتے تھے اور اس کی گلے میں باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اب اگر تم یہ کہو کہ ہم اونٹ تو دے دیں گے لیکن رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں تم سے جنگ کروں گا۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی اس چینج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھے، جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تھا۔ اور ان سب چیلنجز سے نپٹنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق ویریس ملٹری کیمپینز لانچ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر سے ری یونائٹ کر لیتے ہیں اسلام کی طاقت کو۔ اچھا، یہ جو ردا وارز تھیں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے لانچ کی تھیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ پروفٹ ہوڈ اور میسنجر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اسی سیریز میں ایک بہت فیمس بیٹل ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، جس کو کہ بیٹل آف یمامہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہوئی تھی اگینسٹ دا مسیلمہ کذاب ان 632 CE۔ اور یمامہ یہ آپ کو پریزنٹ ڈے میں ملے گا ریاض، جو کہ سعودی کی کیپٹل ہے، یہ اور اس کے آس پاس کا ایریا۔ اس بیٹل کے اندر 700 وہ لوگ جو کہ قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھے، میمورائز کیے ہوئے تھے، شہید ہو جاتے ہیں، اور اس سے ایک خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں قرآن اسی طرح ضائع نہ ہو جائے، بیکاز قرآن ابھی تک بکش فارم میں تو تھا ہی نہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن سارا نازل تو ہوا تھا، لیکن لوگوں نے اسے حفظ کر لیا تھا، یاد کر لیا تھا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور سٹارٹ ہوا، تو جب ان سے کہا گیا کہ اب ہمیں قرآن کو بکش فارم میں لے آنا چاہیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیوں کروں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بکش فارم میں لانے کے حق میں نہیں تھے، بٹ آفٹر دا بیٹل آف یمامہ جب حضرت ابو بکر صدیق یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے اگر لوگ جو قرآن کو یاد کیے ہوئے ہیں، حفظ کیے ہوئے ہیں، میمورائز کیے ہوئے ہیں، وہ اگر اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، اور وہ اب قرآن کو کمپائل کرنے کے لیے ایک کمیٹی اسٹیبلش کرتے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف زید بن ثابت۔ یہ دونوں ہی بہت ہی بڑے اچیومنٹس اور کنٹریبیوشنز کنسیڈر کیے جاتے ہیں بائی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایک اکیلے ایسے خلیفہ ہیں جن کی کہ نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ادروائز ان کے بعد کے آنے والے جتنے بھی خلیفہ ہیں سب شہید ہوئے ہیں۔ ناؤ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ،
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की फैमिली भी थी और इनकी टोटल 4 वाइफ थी, 6 बच्चे इनको हुए, जिसमें से कि 3 बेटे थे और 3 बेटियां। इनकी पहली वाइफ थी कुतैबा बिनते अब्दुल अज़्ज़ा, इनसे इनको एक बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न अबू बकर और 2 बेटियां हजरत अस्मा बिनते अबू बकर और हजरत आयशा बिनते अबू बकर, जो कि हजरत आयशा बिनते अबू बकर जिनकी के शादी हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हजरत अबू बकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ भी हैं, उनके ससुर भी हैं। देन इनकी दूसरी शादी हुई अस्मा बिनते उमैस से और ये इन्होंने की आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, जिनसे कि इनको एक बेटे हुए और उनका नाम रखा इन्होंने मोहम्मद। इनकी थर्ड वाइफ थी हबीबा बिनते खारिजा और इनसे भी इनको एक बेटे हुए जिनका नाम था अब्दुर रहमान इब्ने अबू बकर और एक बेटी जिनका नाम था उम्मे कुलसुम बिनते अबू बकर। और फिर इनकी लास्ट शादी हुई हजरत उम्मे रोमान रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जो कि इनकी फोर्थ वाइफ थी। देन ये था होल एनालिसिस अबाउट द हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जहां पर के हमने डिटेल डिस्कशन किया उनकी अर्ली लाइफ, फैमिली और इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और आपका सवाल था अल कुतुबुल सित्ता ये बुक किस चीज का कलेक्शन है। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए फिका, बी तसव्वुफ, सी कुरान या फिर डी हदीस। सो इसका राइट आंसर है डी हदीस। देन माय फ्रेंड्स, इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे राशिदून कैलिफेट हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। इसके लिए आप बने रहें हमारे साथ और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।